ایک منٹ بھائی. ہاں جی ارشد بھائی بات کریں آپ. ارشد بھائی آپ بات کریں, مائک کھولے. ایک منٹ میں کھول دیتا ہوں آپ کا مائک. چلیں کوئی بات نہیں, وہ اپنے بات نہیں مائک کر رہا. کھولے ارشد. ایک منٹ چھوڑ دیں بھائی. آ جاؤ جناب مفتی صاحب, السلام علیکم. بات نہیں آ رہی ادھر. آصف بھائی السلام علیکم. علی آصف بھائی ہاتھ ہو گیا ہوں لیکن آواز نہیں آ رہی. مفتی آپ کو آواز صاحب آ رہی ہے؟ آپ کے فون بڑا گناہ کار ہے, اس میں غلط میسیجز آپ کو بہت آتے ہیں. گناہ کار فون میں یہ سچ کی آواز کہاں سے آئی؟ اچھا, فون میں جس کے ساتھ آپ ٹیکسٹ میسج کرتے ہیں نا وہ صحیح نہیں ہوتے. وہ فون جام ہوا السلام ہوا ہے مفتی. علیکم. علیکم السلام شیخ صاحب, کیسے ہیں؟ آواز آ رہی ہے آپ کو عبدالقوی صاحب؟ مجھے الحمدللہ یہاں میری آواز آپ کو ٹھیک آ رہی ہے؟ آ رہی ہے, آ رہی ہے. آ رہی ہے آپ کو. اچھا, اللہ یاری صاحب, مفتی عبدالقوی صاحب نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ حقیقی شیعہ ہیں. سال میں آپ ان کی اتنے آواز بڑے مجھے نہیں شیعہ آ نہیں رہی. ہیں جتنے بڑے شیعہ وہ ہیں. نہیں بیچارے وہ کیا دعویٰ کریں گے, وہ دعویٰ تو کریں دعویٰ. آپ جو ہے انہوں نا, نے دعویٰ اب ان کیا کے بھائی, اپنے فون میں بتائیے. پتہ نہیں وہ کس کس کے کال آتے ہوں گے, ان کو ادھر آواز ٹیکسٹ آتے ہوں گے نا. ادھر اب آواز وہ مجھے وہ کم ہے, ایک وہ میری وہ نہ آ بیٹی جائے نا, وہ زوم پہ اسکرین شیئر نہ ہو جائے, ہاں, اسکینڈل بنے گا ایک اور. چلیں, یہ اسکرین شیئر ہوگی تو زیادہ اچھا ہوگا, ہمیں بھی پتہ چلے. شیخ صاحب کو اسکرین عبدالقوی شیئر صاحب کر آواز دینا آ اپنے رہی آپ کے فون میں, وہ ہمارا بھی جو ہے کلپ وائرل ہو جائے آپ کی وجہ سے. کیا خیال ہے ہے؟ ہاں مفتی صاحب؟ ہاں, السلام اسکرین شیئر کر. علیکم. وعلیکم السلام. آپ کو آواز آ رہی ہے عبدالقوی صاحب؟ کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے, بخیریت ہے. آپ تقریباً 3 مہینے جو ہے 3 مہینے میں رابطہ کرتا رہا اور آپ کی طرف سے مثبت جواب نہیں آیا, تو میں بڑا حیران تھا کہ اپنے بیٹے کی آواز نہیں سن رہے. طبیعت بڑی عجیب اس میں تھی. اللہ آپ کو سلامتی عنایت فرمائے. آپ سنا, اب آپ خیریت آج سے کے ہیں؟ موضوع کے حوالے سے فرمائیں کس پر گفتگو کرنی ہے. آج یہ ہے کہ آپ کوئی ایسا اسکرین شیئر کر دیں نا, الحمدللہ اسکرین آپ شیئر مجھے کر یہ دیں, ایسے بتائیں کہ ایسے میں نے آپ کو میسیجز بیٹے دکھائیں جیسا لقب تاکہ دیا. لوگ بھی ان کو مزہ آ جائے. چلیں, مسلمان جو ہے میں کافی نے دل آپ گرفتہ کو ہیں بیٹے جیسا غزہ کی وجہ سے. مسلمانوں کی طبیعت آپ کچھ آج خوشحال کر دیں, شادی دے دیں ان میں کو, نے آپ کو شادمان کر دیں ان کو. کوئی آپ کو میسیجز بڑے وہ آتے ہیں نا, آپ کے لنکس بہت اچھا سارے ہیں ٹھیک ہے. اس طرح کے. میں نے کہا کہ میں نے آپ کو بیٹے جیسا لقب دیا اور آپ 3 مہینے کے لیے جو ہے, چلو ماشاءاللہ درمیان میں محرم الحرام بھی آیا, غزے کے مسائل بھی آئے, تو چلو آج آپ کا چہرہ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کی آواز بھی سن رہے ہیں, طبیعت بڑی خوش ہو رہی ہے. میرا خیال یہ ہے کہ پچھلے 2 دفعہ میں جو گفتگو ہوئی ہے اس کو 10 منٹ میں سمیٹ کے پھر آگے کی طرف چلتے ہیں, اور اس کے بعد انشاءاللہ ہماری اور گفتگو نہیں جو چھوڑے, ہے وہ یہ بڑے ادب شیعہ سے رہے سنی کے گی, مسائل آپ پیار چھوڑ سے رہے دینا. گی, محبت سے رہے گی, اور میں آپ کا بھی جو جناب بابا بن کے آپ کے احترام کے ساتھ چلوں گا. آپ کی جو دیکھیں ایکسپرٹیز ہے انہوں نا, نے یہ دعویٰ ہے. آپ کی ایکسپرٹیز ہے, کیونکہ ہم مولوی حضرات جو ہیں ان کو یہ جو اداکارہ وغیرہ ہیں, گلوکارہ ہیں, ان سے اتنی واقفیت نہیں ہے. آپ کی ماشاءاللہ واقفیت بہت ہے. آپ جو ہے اپنی کوئی کہانی سنا دیں اس صنف لطیف کے ساتھ, آپ کے جو روابط رہتے ہیں, رابطے رہتے ہیں, کوئی واقعات محترم سنائیں, بات لوگوں یہ کو مزہ ہے آ کہ جائے. پچھلی جو ہوں. گفتگو ہوئی, نہیں بات جی. یہ ہے کہ آپ کی جو ہماری گفتگو ہوئی تھی اس ہوں. کے اندر آپ نے ایک تو یہ بتایا تھا کہ متع اور استمتاع میں کیا فرق ہے. شیخ صاحب یہ علمی باتیں چھوڑ دیں, آپ کی جو ایکسپرٹیز ہے نا جس فیلڈ میں, اس پہ بات کرتے ہیں نا. ہر آدمی اپنی فیلڈ کی بات دوسری کرے. بات یہ ہوئی تھی کہ اللہ اکبر, نہیں بات سنیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مفتاح النجاہ جیسی کتاب مفتی عبدالقوی نے نہیں لکھی جس کا اس کو ترجمہ چھوڑے ہوا نا فارسی کے آپ. اندر بھی, دیکھیں بنگالی آپ کے کا جو اندر بھی, اور الحمدللہ ہمارا جو آخری سال ہوتا ہے وہ آپ کا بھی ہوگا, دورہ حدیث شریف کا سال. آپ کا جو اسپیشلائزیشن ہے نا, دیکھیں مسلمان جو ہے نا, مولوی حضرات, میں نے جیسے عرض کیا نا, ان کے تعلقات بات یہ ہے کہ آپ مجھ سے علمی بات کرنا چاہتے ہیں. نہیں, سوشل باتیں, سوشل باتیں.
معاشرتی باتیں بات کرنا چاہتا ہوں. یعنی فنون لطیفہ پہ بات کرنا چاہتے ہیں. مثلا صنف لطیف پہ بات کرنا چاہتے ہیں. آپ کوئی اچھے کوئی کہانیاں سنا دیں، واقعات سنا دیں اپنا. کا معنی یہ ہے کہ محترم اور محترمہ کی رضامندی، یہی. ہاں بالکل. آپ نے کتنوں کی رضامندی حاصل کی ہے؟ کتنے محترماؤں کی آپ نے رضامندی حاصل کی ہے؟ آپ سنائیے. اچھا آپ مجھے چلیے. جی سر آپ مجھے علیہ یہ بھائی. فرمائیں کہ جب محترم اور محترمہ کی رضامندی ہو اور اس میں گواہ نہ ہو تو کیا اسی کا نام متع ہے؟ یا پھر متے پہ آ گئے بھائی. متے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ ایسے ہوئے تو آپ متا تو کرتے نہیں نا. تو متے کی آپ کو کیا ضرورت ہے؟ آپ تو متا کو حرام سمجھتے ہیں. آپ تو متا کے بغیر کرتے ہوں گے نا. مسیار چلاتے ہیں، کیا کرتے ہیں آپ؟ میں وہی تو بیان کر رہا ہوں میرے بیٹے. بات یہ ہے کہ آپ کی اور میری جب گفتگو متع پہ ہوئی تو اس کو ختم کر دیتے ہیں. اب آ جاتے ہیں استمتاع پہ. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ متع اور استمتاع کے اندر جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ متع کے اندر یہ ہے کہ آپ کے ہاں وقت کا تعین ہوتا ہے، استمتاع کے اندر وقت کا تعین نہیں ہے. آپ کے چلیں جی. مدعے کے اندر جو ہے صرف بیوہ اور مطلقہ خواتین سے ہوتا ہے، کنواری سے نہیں ہوتا، جبکہ استمتاع جو ہے وہ کنواری عورت سے بھی ہو سکتا ہے. اب آپ اس بات کی تائید فرمائیں کہ متع بہتر ہے یا استمتاع بہتر ہے؟ شیخ صاحب دیکھیں، یہ میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں کہ آپ جو ہے نا، آپ جس موضوع پہ آپ کی اسپیشلائزیشن ہے، تخصص ہے، آپ اس مسئلے کو جانتے ہیں، اس پہ بات کرنا نہیں چاہتے. اور جس مسئلے کو آپ نہیں جانتے اس میں آپ کو واقفیت ہی نہیں ہے، اس کے الف باء آپ کو نہیں پتا، اس مسئلے پہ آپ بات کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کو سمجھا بھی لیں تو آپ تسلیم نہیں کریں گے. تو اس صورتحال میں کیا کر سکتا ہوں؟ آپ مجھے بتائیں. دیکھیں نا، اللہ یسوع دیکھیں کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں میں بتاتا یہ ہوں بتائیں کہ شیخ صاحب. چلو آپ یہ بتائیں کہ آج کا عنوان کیا ہو؟ چلے آپ متے پہ بات کرنا چاہتے ہیں تو ہم متے پہ بات کریں گے بھائی. آپ کا پسندیدہ موضوع ہے، ٹھیک ہے نا. یہ آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی بھائی. آپ اگر شیعہ بن جائیں، متے کو حلال بتائیں نا، نوجوانوں کی مشکلات حل ہو جائیں گے. میرے اور بیٹے آپ جس مدعے پہ بات کرتے ہیں، چلو میں استمتاع آپ پہ کے بات مدعے کے کرتے ہیں. بارے میں صرف 3 باتیں کرتا ہوں 10 سیکنڈ میں. کیا ہاں، متع جو ہے وہ صرف بیوہ اور مطلقہ سے ہوتا ہے یا کنواری سے بھی ہوتا ہے؟ کنواری سے اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس کا باپ اجازت دے. کوئی باپ اجازت تو نہیں دیتا نا. 1 منٹ میں آپ کو بتاتا ہوں. استمتاع کے متعلق میں بات کرتا ہوں. شیخ صاحب آپ بہت بڑی غلط فہمی میں ہیں. دیکھیں میں اس موضوع کو چیرنا تو نہیں چاہتا، پتہ نہیں کیوں آپ سنیں گے بھی نہیں، آپ توجہ بھی دیں گے یا نہیں. استمتاع اور متع ایک ہی ہے. استمتاع کا مطلب یہ ہے طلب متعہ، یعنی متعہ کرنا. یہ 2 چیزیں نہیں ہیں. قرآن کی آیت ہے سورہ مبارکہ نساء میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فما استمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن فریضہ. جن عورتوں کے ساتھ تم مہر دے کر متعہ کیا کرو تو ان کی اجرت ان کو دیا کرو، ان کی جو ہے پیسے ان کو دیا کرو، ان کا مہر دیا کرو. یہ کتاب ہے المستدرک علی الصحیحین للحاکم النیسابوری، جزء ثانی، چاپ دار الفکر. یہاں پر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمَّى. استمتاع جب کرو اجل مسمى تک. اجل کس کو بولتے ہیں؟ مہلت تک. مسمى یعنی تعین شدہ. تم جب متعہ کرو تعین شدہ مدت تک. خود عبداللہ ابن عباس کے الفاظ ہے. تو یہ استمتاع جو ہے اور متعہ 2 چیزیں نہیں ہیں جو آپ سمجھتے ہیں. یہ آیت استمتاع آیت متعہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا. اور یہ حدیث حاکم نے کہا کہ یہ صحیح علی شرط مسلم. ذہبی نے بھی کہا کہ صحیح علی شرط مسلم. یہ عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے. اس کے علاوہ میں آپ کی خدمت میں دکھاؤں، یہ کتاب جامع البیان عن تاویل آیات القرآن لابن جریر الطبری، جزء 5. یہاں پہ بہت سارے روایات یہاں پہ موجود ہے. دیکھیں، فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. مجاہد نے فرمایا فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ یعنی نکاح المتعہ. آپ جو سمجھتے ہیں نا کہ استمتاع اور متعہ 2 مختلف چیزیں ہیں، استمتاع صحیح یا متعہ صحیح ہے. یہ استمتاع اور متعہ 2 چیزیں نہیں ہیں، یہ ایک ہی ہے.
باب استمتاع جو ہے باب استفعال ہے، اس کا اسم مصدر متعہ ہے، کیونکہ اسم مصدر کی تعریف یہی ہے کہ اس میں اس فعل کے جو حروف ہیں اس میں نہیں ہوتے. استمتاع میں الف سین تا ہے، اس میں الف سین تا نہیں ہے، اس لیے استمتاع جو ہے اس کا مصدر، استمتاع کا مصدر استمتاع ہے، لیکن اس کا اسم مصدر متعہ ہے. یہ دونوں کا فرق یہی ہے. اچھا، یہاں پہ بہت سارے یہاں پہ آیات ہیں. سالت عن المتعہ فذکرہ نحو، عبداللہ ابن عباس سے بہت ساری روایات ہیں. کہ متع اور جی سر. جی بولیں عبد القوی صاحب بولیں. مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ متع اور استمتاع ایک چیز ہے، اور استمتاع کے اندر آپ نے فرمایا کہ حق کے مار، آگے فرمایا فآتوہن اجورہن. فآتوہن اجورہن کا کیا معنی ہے کہ یعنی مار بھی دے گا اور اجرت بھی دے گا، دونوں دے گا؟ نہیں، وہی اجرت، وہی مہر جو ہے اسی سے تعبیر کیا گیا اجرت. مہر ہی سے تعبیر کیا گیا ہے ان کا حجرت، کہ اگر ان سے کیا کرو مہر کے مقابلے میں ان سے متعہ کیا یعنی کرو معنی تو یہ ہے کہ جو ہاں بولیں. یعنی فن کے ہوں ماتاب لکم من النساء مثنی والثلاث والرباع کا تعلق جو ہے وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا یعنی اس سے تعلق ہے، اور فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ کا تعلق فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ سے ہے. معنی یہ ہوا کہ وَإِنْ آتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا یہ مار ہے، اور فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وہ مزدوری ہے جو متع کے بعد دی جائے گی اور استمتاع کے بعد دی جائے گی. آپ کی تحقیق یہی ہے؟ دیکھیں، مہر ہی کو مہر ایک لحاظ سے ایک نظر سے دیکھا جائے، ایک عورت اگر کوئی پیسے لے کر کسی مرد کے ساتھ متعہ کرتی ہے، جیسے مسلم میں موجود ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں مسلم میں، تو اس کی مزدوری ہی کہلائے گی نا. میں آپ کو مسلم کی حدیث دکھا دیتا ہوں. شیخ صاحب، یہ دو چیزیں نہیں ہیں کہ مزدوری اور ہے اور مہر دو ہے. یہ ملاحظہ کریں صحیح مسلم میں، وہاں پہ باب متعۃ النساء ہے، باب متعۃ النساء. باب عفن نکاح المتعہ، یہ کتاب ہے صحیح مسلم، صحیح مسلم چاپ دار الفکر. یہاں پہ باب ہے باب نکاح المتعہ، معاف کیجیے گا میں اس کو قریب، باب نکاح المتعہ، ٹھیک ہے نا. یہاں پر حدیث ملاحظہ کریں، میں آپ کو دکھاؤں حدیث، کون سی حدیث دکھاؤں یہاں پہ. چلیں یہ جابر کی حدیث دکھا دیتے ہیں. جابر کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3306. جابر بن عبداللہ نے کہا كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله أبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حریث. ہم روزگار گزرتے تھے، پورا زمانہ یہی تھا ابو بکر کے زمانے میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ایک مٹی بھر کھجور یا آٹا دے کر متعہ کیا کرتے تھے، متعہ کرتے تھے. تو یہ کس طرح ہوتا تھا کہ اس کے مقابلے میں متعہ کرتے تھے. ایک عورت ہے، کوئی بیوہ ہے، کچھ جو کچھ بھی ہے، وہ کمزور حالت ہے، اس کی معاشی حالت کمزور ہے، تو اس کو کوئی پیسے دے کر یا کوئی کھجور دے کر اس طرح ان سے یہ متعہ کرتے تھے. نکاح الی اجل مؤقت کرتے تھے، اجل مسمى تک، ایک مہینے تک یا 6 مہینے تک یا ایک ہفتے یا ایک دن کے لیے ان سے متعہ کرتے تھے صحابہ کرام. تو پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا. عمرو بن حریث ایک صحابی تھا، ایک شخص نے بولا کہ فلان عورت جو ہے وہ کیا ہو گئی ہے، وہ حاملہ ہو گئی ہے. عمر نے کہا کیا ہوا، کیسے حاملہ ہو گئی ہے؟ لوگوں اور کہا کہ عمرو بن حریث نے اس کے ساتھ متعہ کیا. تو عمر کو برا لگا کہ بھئی یہ متعہ سے حاملہ ہو گئی، تو پھر اس نے منع کیا. یہ جابر خود کہہ رہا. اچھا، تو عرض یہ ہے کہ یہ جو اجر ہے یہ اور مہر جو ہے یہ ایک چیز، دو چیزیں نہیں ہیں، ایک ہی ہیں. تو آپ اس حقیقت کو بولیں جناب. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ عمومی جو نکاح ہے فن کے ہو ماتاب لکم من النساء مثنی، اور اسی طریقے پہ جناب فمستمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن، اور جو متع ہے آپ کی تحقیق کے مطابق یہ تینوں ایک ہے.
نکاح جو ہے، نکاح جو دو قسم ہے نا، نکاح ایک نکاح ہے عقد دائم ہے، اور ایک نکاح ہے عقد الی اجل مسمى، ایک مدت تک، ایک سال، 2 سال، 10 سال، 6 مہینے، 1 مہینے، 1 ہفتہ، جتنا بھی ہے. اور یہ قرآن کی آیت ہے. جو لوگ اس کا مذاق اڑاتے ہیں نا، میں نے ابھی قرآن کی آیت دکھائی، عبداللہ ابن عباس، مجاہد، اتنے صحابہ کی، اور یہ مسلم کی حدیث دکھائی ہے. یہ قرآن کی آیت ہے، یہ احادیث ہیں. اور یہ شیعہ میں نے حدیث نہیں دکھائی آپ لوگوں کی، اپنی احادیث. عبداللہ ابن عباس وغیرہ کی جو حدیث ہیں، یہ سب جماعت عمریہ کی احادیث ہیں. تو یہ نکاح متعہ اور نکاح عقد دائم، یہ دونوں نکاح ہیں، یہ نکاح کے اقسام میں سے ہیں. ٹھیک ہے، دونوں میں اجرت موجود ہے، دونوں میں مہر موجود ہے، کہ بیوی کو، عورت کو پیسے دیے جائیں گے، یا سونا چاندی یا کھانا، جو بھی کچھ ہے، چاول یا جو بھی اس پہ طے ہو جائے وہ ملے گا عورت کو. ٹھیک ہے نا، کوئی چیز ہدیہ دینا ہوگا. دونوں میں ہے، اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے اس لحاظ سے. فرق صرف یہ ہے کہ نکاح متعہ میں اجل معین ہوتا ہے. تو مجھے اجل معین ہوتا ہے، یعنی اس کا ایکسپائری ڈیٹ ہوتا ہے، ایک ٹائم تعین ہوتا ہے. اس ٹائم ختم ہو جائے نا تو پھر اس طلاق کی ضرورت ہی نہیں ہے. طلاق نہیں ہوتا، عورت خود بخود نامحرم ہو جاتا ہے، نامحرم ہو جاتی ہے. اور لیکن اگر وہ عورت، دوسرا فرق یہ ہے کہ عورت، مرد پہ واجب نہیں کہ عورت کو نفقہ دے دے، نکاح متعہ میں فرض نہیں ہے، مگر یہ کہ وہ شرط رکھے. تیسرا فرق یہ ہے کہ تیسرا فرق نہیں ہے بھائی، اگر وہ عورت، تیسرا فرق یہ ہے کہ وہ ارث نہیں ملے گا. نکاح متعہ میں خاوند اور بیوی ایک دوسرے سے میراث نہیں ملتا. اگر شوہر مر جائے، بیوی کو نکاح متعہ میں ارث نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، یہ فرق ہے. اور لیکن جہاں تک نسب کا تعلق ہے، جو بیٹا متعہ سے پیدا ہوتا ہے، جیسے عبداللہ ابن زبیر، کافی مشہور ہے آپ کی کتب میں، عبداللہ ابن عباس کی حدیث ہے. اسما بنت امیس کی جو بیٹا ہے، اس کا والد زبیر صاحب ہے، یہ متعہ سے پیدا ہوئے تھے. عبداللہ ابن زبیر خود متعہ کے اولاد ہیں. تو نسب ثابت ہو جاتا ہے. اسی طرح بیٹے کا ارث بھی ثابت ہوتا ہے. بیوی کو ارث نہیں ملے گا، بیٹے کو ارث ملے گا، جو وہ بالکل بیٹا ہے، اس میں کوئی فرق ہی نہیں ہے. اگر ایک شخص نے جا کے کسی عورت سے متعہ کیا، اس کے ہاں 2-3 بیٹے پیدا ہو گئے، اگر وہ شخص مر جاتا ہے تو بیوی کو ارث نہیں ملے گا، بیٹوں کو ارث ملے گا. اوکے، یہ فرق ہے. ابھی صاحب آپ بولیں جی، قرآن کو نہیں مانتے آپ، سنت کو نہیں مانتے، کیا مشکل ہے؟ میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ 12 ائمہ معصومین نے، پھر آ گیا. نہیں، 12 ائمہ معصوم کو میں مان رہا ہوں نا، یہی تو میں نے ثابت کرنا یہ ہے پرائیویٹ مسئلہ ہے کہ بھائی، شیعہ پرائیویٹ میں مسئلہ ہے. سے میں ہوں اور آپ نہیں ہیں. جب ہاں، آپ رائے فرار اختیار فرماتے ہیں اور 12 ائمہ معصومین کے نام آنے پر آپ جناب، یہ قرآن کو آپ نہیں مانتے، قرآن کو نہیں مانتے، قرآن کافی نہیں ہے. دیکھیں جب عمر صاحب نے متعہ کو منع کیا تھا تو قرآن یہ مجید کو تو میں، قرآن مجید کو تو قرآن مجید کو مانتے ہیں. قرآن میں متعہ کی آیت ہے، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. تو پھر آپ وہ، میں نے عبداللہ ابن عباس کی صحیح بشرط مسلم سے یہ حدیث دکھائی، اس سے مراد نکاح متعہ ہے. میں نے وہ دکھا دیا، اور اتنے دوسرے اقوال دکھا دیے کس سے مراد نکاح متعہ ہے. تو پھر تو ثابت ہو گیا نا. اب آپ کہتے ہیں کہ ائمہ علیہ السلام میں سے کس نے انجام دیا. دیکھیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ طاہرین علیہ السلام ہر مباح فعل کے لیے وہ کوئی ضروری نہیں ہے وہ بجا لائیں. ٹھیک ہے نا. پہلی بات یہ ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ہندیہ عورت سے شادی نہیں کیا. شادی کیا پیغمبر نے کسی ہندوستانی عورت سے. تو آپ نے کیوں ہندوستانی پاکستانی سے شادی کیا؟ جب ہندوستانی پاکستانی سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی شادی نہیں کیا، یا کسی اہل بیت علیہ السلام سے نے ان سے شادی، صحابہ میں سے بھی کسی نے شادی نہیں کیا، تو کہہ دو کہ بھئی یہ حرام ہے ہندوستانی عورت سے شادی کرنا. یہ کوئی ضروری نہیں ہے. جب قرآن نے واضح کہہ دیا کہ جائز ہے، صحابہ نے کہہ دیا کہ ہم یہ عمل بجا لاتے تھے، متعہ بجا لاتے تھے، تو ثابت ہو گیا. اب آپ کہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام نے انجام دیا یا نہیں دیا. اس کا جواب یہ ہے میرے بھائی کہ عمر صاحب نے اس کو منع کیا تھا. تو مسلمان اس کو بری نظر سے دیکھتے تھے، نہ اس لیے کہ یہ حرام ہے، اس لیے کہ عمر نے اس کو حرام قرار دیا. اللہ نے قرآن میں جائز قرار دیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا، عمر نے حرام کیا. تو مسلمان تو خلفاء کے پیروکار تھے، انہوں نے یہ بری نظر سے دیکھتے تھے. تو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے سیرت میں ہمیں یہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہم نے کسی سے متعہ کیا یا نہیں کیا، کیونکہ وہ باعزت لوگ تھے. ایسے مسائل کو پرائیویٹ رکھتے تھے، ان کے لیے کوئی تشہیر کرنا ضروری نہیں ہے. البتہ ائمہ طاہرین علیہ السلام سے یہ حدیث ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے متعہ فرمایا تھا، انہوں نے متعہ فرمایا تھا، اس آیت پہ عمل کیا. ٹھیک ہے نا. ان کے ائمہ علیہ السلام کے متعلق یہ کوئی حدیث نہیں کہ انہوں نے نہیں کیا.
کوئی حدیث یہ بھی نہیں کہ انہوں نے انجام دی ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس کی وجہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس زمانے میں لوگ اس کو بری نظر سے دیکھتے تھے، اچھی نظر سے. اب جب جیسے ہمارا زمانہ بھی ہے کہ متعہ کو لوگ، حالانکہ قرآن میں اس کا آیت موجود ہے، حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو بری نظر سے لوگ دیکھتے ہیں، علماء بھی بری نظر سے دیکھتے ہیں. حالانکہ جو چیز قرآن میں ہے کوئی اس کو بری نظر سے دیکھے وہ کافر ہوتا ہے. لیکن مسلمانوں کو قرآن اور سنت کے کیا پرواہ، مسلمانوں کو پرواہ ہے کہ عمر نے حرام قرار دیا. جی صحیح ہے شیخ صاحب، فیصلہ ہو گیا. جی شیخ صاحب سنائیں جی. آپ سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت کی مناسبت سے فرما رہے ہیں کہ جس طرح حدیث مبارک میں بھی آیا کہ عن سنتین من خلافت عمر، سیدنا فاروق اعظم کی خلافت کے 2 سال میں بھی متع تھا. آپ میں اگر یہ عرض کروں بحیثیت شیعان علی کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ جس مجلس مشاورت میں یہ طے ہوا کہ آج کے بعد متع حرام ہے، اسی مجلس مشاورت میں اگر میں ثابت کروں کہ سیدنا علی پاک بھی بیٹھے تھے اور سیدنا امام حسن مجتبی بھی بیٹھے تھے، معنی یہ ہوا کہ متع قیامت تک حرام ہوا. خلافت سیدنا فاروق اعظم کی تھی اور اس مجلس مشاورت میں علی پاک بھی تھے اور سیدنا امام حسن مجتبی بھی تھے. آپ اس کے بارے میں ذرا فرمائیے. دیکھیں جی، شیخ صاحب کا یہ عقیدہ ہے کہ شریعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے، قرآن نازل ہوئے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، دنیا سے چلے گئے، ٹھیک ہے نا، شریعت کامل ہو گئی. لیکن اس کے بعد لوگوں نے شریعت بنائی میٹنگیں کر کے. یہ حالت ان کی، یہ شیخ صاحب کی حالت ہے کہ لوگوں نے میٹنگ میں شریعت چینج کرنے کی جو ہے ارادہ کیا ہے، اور اس میں اہل بیت علیہ السلام بھی شامل تھے، یعنی سب کافر تھے، نستجیر باللہ. یہ اب عمر صاحب نے حرام قرار دیا، ہم اس کو مانتے ہیں. اہل بیت علیہ السلام اس میٹنگ میں تھے، اس بات فعل پہ راضی تھے، ہم بالکل اس کو نہیں مانتے. بسم اللہ، دلیل لے کے آؤ جی، دکھاؤ دلیل. صاحب کوئی دلیل ہے؟ آپ نے کہا میں ثابت کروں گا، کوئی ہے ایسی دلیل یعنی آپ کے آپ اس بات کو نہیں مانتے کہ اس مجلس مشاورت میں سیدنا علی پاک بھی بیٹھے تھے اور سیدنا امام حسن مجتبی بھی بیٹھے تھے اور سیدنا امام حسن مجتبی اور سیدنا علی پاک کی مجلس مشاورت کی برکت سے سیدنا فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں متع حرام ہوا. آپ اس بات کو نہیں مانتے؟ شیخ صاحب جو بھی قرآن کی مخالفت کرے وہ کافر ہوتا ہے. قرآن اللہ کا فرمان. اور یہ بات آپ کی بڑی عجیب ہے کہ ان لوگوں نے مشورہ کیا آپس میں، قرآن کی مخالفت پہ سب نے عزم کیا کہ اللہ نے کہا قرآن میں کیا جائز ہے. ان لوگ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا سے گئے اور ان لوگوں نے مشورہ کیا آپس میں، اس کو حرام بناتے ہیں. جی اس سے بڑا کان، اس سے بڑا گالی توہین اہل بیت علیہ السلام کے لیے کیا ہو سکتا ہے جو آپ کہہ رہے ہیں؟ آپ بہت بڑی اہانت کر رہے ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کی. میرے بیٹے، میں نے یہی بات، میرے بیٹے مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ القرآن مع علی و علی مع القرآن فمستمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن کا آیت پاک بھی موجود ہے. اسی مجلس مشاورت میں علی پاک بھی بیٹھے ہوں، حسن پاک بھی بیٹھے ہوں. اب آپ کہیں کہ میں شیعہ علی میں سے ہوں اور آپ سیدنا علی کی بھی گستاخی فرما رہے ہیں، سیدنا امام حسن مجتبی کی بھی گستاخی کر رہے ہیں. میرے نزدیک فمستمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن کا جو مفہوم علی. تو چلیں وہ حوالہ دکھائیں نا شیخ صاحب، حوالہ دکھائیں کہ وہ میٹنگ کہاں پہ تھی، کس کتاب میں لکھا. ایسے بنا رہے ہیں کہانی. میرا خیال کنیکٹ ہوتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ وہ ذرا حوالہ دکھاتے ہیں، وہ کچھ فریز ہو گئے شیخ اور صاحب. ان کا فریز بھی پاؤٹ بنا کے ہوا ہے. ان سے کہہ دیں کہ اسکرین شیئر کر دیں، اسکرین شیئر میں کچھ اور نظر آئے نا، مسئلہ ہی شیخ صاحب اسکرین شیئر کر دیں، آج اپنا البم دکھائیں. البم میں کیا ان کے البم میں بڑی چیزیں ہیں، کیا خیال ہے آصف بھائی؟ یہ دیکھ لیں فریز دیکھ لیں، یہ تھمبنیل بھی ایسے لیے یہ جو فریز ہوا ہے نا، یہی تھمبنیل اس کا بننے والا. یہ اپنا کتاب کے چکر، متع کے چکر میں یہ اپنا البم اگر دکھانے لگے نا تو بہت کچھ نظر آئے. میں ابھی وہ میرا خیال ہے کنیکٹ ہو جائیں گے، اچانک سے نیٹ چلا گیا یا شاید کوئی کال آ گئی ہوگی، شاید کسی نے کال کی ہے انہوں کو. جی ہاں، کیا خیال ہے لوگوں ووٹ ڈال دو. آپ چاہتے ہیں ان کا البم مثلا، ٹھیک ہے نا، میسیجز وغیرہ دیکھ لیں، سب بھائی ہیں. میں بھی میسج کرتا ہوں یہ جو پروگرام اگر یہ دکھائے نا اپنے کچھ وہ اس قسم کی تصاویر اس طرح کی، تو یہ پروگرام ہمارا ماشاءاللہ بہت وائرل ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا پروگرام کبھی وائرل ہی نہیں ہوتا.
وہ کیوں انٹرٹینمنٹ ہمارے پروگرام میں تو ہوتا ہی نہیں نا. ادھر ہمارے پاس مولوی آتے ہیں داڑھی والے, اس کو کون دیکھے گا, بورنگ ہوتا ہے. وہ جو خواتین اداکارائیں وغیرہ گلوکارائیں وہ اس کو تو سب دیکھتے ہیں نا, ہمارا بھی وہ ہو جائے گا. یہ ہماری اس طرف ہیلپ کر رہے ہیں شیخ صاحب. اس کے اوپر بھی ویسے ایک پروگرام ہونا چاہیے نا, ویسے اللہ یاری صاحب آپ کا. اور ابھی آئے نا ابھی اس سے آپ اس سے اب کرتے ہیں نا. پہلے چلیں وہ حوالہ دکھائیں متے والے پھر جو ہے وہ دکھائیں اپنی کچھ. میں میسج کہہ رہا ہوں. اچھا وہ کا اپنا اگلا دعویٰ اچھا تھا, انہوں نے کہا کہ اصلی شیعہ تو میں ہوں. ارے بھائی دعویٰ تو ہوتے رہتے ہیں ان کے. مجھے لگتا ہے پتہ نہیں ہو گیا ایکٹیو, میرا خیال ہے کہیں پہ فون شون بند ہوا ہے. چلے جی, ان کا فون بند ہے جی, حوالہ لینے کا ہے جی. صاحب کدھر آپ ڈسکنیکٹ ہو گئے؟ جی آپ مجھے اس نمبر سے ہائی کریں نا, واٹس ایپ یا ہائی کریں, کچھ کریں. ہاں میں آپ کو اس پر لنک بھیج. مفتی صاحب کی بیٹری ختم ہوگی, آ رہے ہیں. آپ نے یہ سموچ والی اسکرین رہنے دینی ہے یا پھر اس کو چینج کرنا ہے؟ یہ آ رہے ہیں واپس؟ ہاں جی واپس آ رہے ہیں. آپ واپس آئیں گے تو اس کو لے لیں گے. مفتی صاحب کا یہ اچھا لگ رہا ہے اسکرین کا جو وہ فریز ہوا ہے نا. مجھے نہیں معلوم, اسی لنک پہ آئیں گے دوسرے لنک پہ. چلے جب آئیں گے ان کو لے لیں گے نا, جب یہ تشریف لائیں گے تو ان کو لے لیں گے. وہ 1 منٹ میں جوائن کہہ رہے ہیں, دوسرے فون سے بھی مجھے ہائی کہہ رہے ہیں, میں بھیج رہا ہوں. جی جب یوں یہ آ جائیں تو ان کو ہائی لائٹ کر دیں تاکہ میں ان کو ایڈ کروں. وہ آ گئے میرے خیال میں, وہ آ گئے بھائی. یہ دوسرے مفکر اسلام کون ہے؟ مفکر اسلام کون ہے بھائی؟ نہیں وہ آنے لگے, اللہ ایسا مجھے میسج آ گیا, آنے لگے. کسی اور کو کیوں ہائی لائٹ کیا؟ ہاں وہ آنے لگے. چلیں تو آپ ان سے کہہ دینا کہ اپنا کوئی وہ دکھائیں, کوئی اچھی سی ایکسپیرینس شیئر کریں. متے والی متا تو کرتے ہیں, استمتاع کرتے ہیں, مستمتع والی کوئی ہمیں دکھائے. وہ ان کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ مطلب کسی سے بھی پیسے دے کے استفادہ حاصل کرو, وہ استمتاع اسے کہتے ہیں. ہاں بالکل پیسے دے کے کر لو بھائی. اور اس میں کوئی ٹائم کہتے کوئی ٹائم نہیں ہے, بس اپنا فائدہ اٹھاؤ اور پیسے دو. اور میں کہ یار یہ تو پروسٹیٹیوشن ہی ہے, اس میں تو کوئی فرق رہ نہیں ہے. جنس وہ اچھا وہ استمتاع والی تصاویر ان کی دیکھ لیتے ہیں بھائی. جی آ گیا آ گیا. ہاں جی آپ آئی فون سے آئی فون مائک عبدالقوی صاحب مائک کھول دیں. عبدالقوی صاحب مائک بہترین بھائی. جی جناب تشریف لائے ماشاء اللہ مفتی صاحب. دوبارہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ ہر معاملے کو اگر ساتھ ساتھ کلیئر کرتے جائیں تاکہ سننے والوں کو خوشی ہو کہ محترم حسن اللہ یاری صاحب نے اور مفتی عبدالقوی صاحب نے جو بات کی ہے وہ آج کے حالات کی مناسبت سے بالکل صحیح کی ہے. جی بالکل. بات یہ ہے کہ آپ کی اور میری بات میں 3 باتیں آئیں. پہلی بات یہ آئی کہ ایک ہو گیا وہ نکاح جو دائمی ہے اور جس کے لیے کہا گیا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. چلے وہ میٹنگ آپ دکھائیں شیخ صاحب, ان کو چھوڑیں, میٹنگ لکھائیں. وہ میٹنگ جو آپ کہہ رہے تھے نا, میٹنگ ہوئی تھی, شورا ہوا تھا, وہ دکھائیں. کون سی میٹنگ؟ جب منسوخ ہوا ہے تو شورا نے مل کے منسوخ کیا, جس میں اچھا ہاں یعنی معنی یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت میں مجلس مشاورت میں علی پاک موجود تھے, سیدنا امام حسن مجتبی موجود تھے, اور اسی کی یہ برکت ہے کہ جب سیدنا فاروق اعظم کے زمانہ خلافت کی مجلس مشاورت میں حسن مجتبی بھی موجود, علی پاک بھی موجود, اس لیے آپ کے پھر اولاد سے آنے والے 12 ائمہ معصومین میں سے کسی نے نہ استمتاع کیا آپ کے مطابق, نہ کسی نے متع کیا. یہ سب سے بڑی دلیل ہے اس بات کی کہ زمانہ خلافت فاروق اعظم کا تھا
اور اس کے مجلس مشاورت میں علی پاک بھی بیٹھے تھے اور حسن مجتبیٰ بھی بیٹھے تھے. چلیں بھائی وہ یہ دکھائیں نا، آپ نے وہ دکھائیں، وہ روایت دکھائیں کس کتاب میں لکھی ہے کہ وہ مجلس ہوا تھا، اس میں انہوں نے مشورہ دیا کہ اس کو ختم کرو بھائی، دکھائیں. ہاں اپنے سے بہت بنا رہے ہیں اعلیٰ ایسے بات کی، بہت اعلیٰ بات کی، ہی. بہت اعلیٰ بات کی. بات یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم کے جو فقہی مسائل ہیں، قضاء یا عمر ہیں، ان کے اندر یہ 17 جو ہے مسائل ہیں جس کے اندر مجلس مشاورت میں علی پاک جلوہ فرما ہوتے تھے اور سیدنا فاروق اعظم اس مجلس مشاورت شیخ کے صاحب، مطابق فیصلہ فرماتے تھے. اور شیخ فیصلہ صاحب وہی حوالہ ہوتا بتائیں نا تھا کس کتاب میں جس کی لکھا ہے، تعریف سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے تھے. اور کس کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے مشورہ دیا کہ متع کو ختم کیا جائے؟ یہ مجلس مشاورت کہاں تھا؟ یہ سب آپ کے تخیل میں ہے، یہ صرف نہ آپ کے امیجنیشن ہے. اچھا آپ کے پاس کتاب موجود ہے قضاء یا عمر، اگر قضاء یا عمر موجود ہے تو ابھی آپ نکالیں. میرے پاس قضاء عمر نہیں ہے نا، حوالہ دینا آپ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، حوالہ آپ دکھائیں. اچھا چلو کوئی بھی بات نہیں. آپ کی ہماری جو محبتیں ہیں وہ ہر 15 دن کے بعد رہیں گی. یہ 3 مہینے کا جو عدت کا زمانہ ہے وہ ختم ہو گیا. آپ 3 مہینے کے لیے مصروف ہو گئے. اگلے 15 دنوں کے بعد میں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ جس مجلس وہ کچھ بھی نہیں مشاورت میں ہے یہ شیخ فیصلہ صاحب، ہوا اللہ کا کہ خوف متع کرو. حرام ہے، اس مجلس مشاورت میں سیدنا علی پاک کچھ بیٹھے تھے. ایسا کوئی یہ مجلس میں مشاورہ واقعے نہیں کا تھا جی، کام ہے، آپ نے اس کو تسلیم کرنا ہے. ایسا آپ کوئی حوالہ ہے نہیں، آپ اپنے سے بنا رہے ہیں. اللہ کا خوف کریں، جھوٹ نہ بولا کریں. شیخ صاحب ایسا کوئی حوالہ ہے نہیں، ہوتا تو آپ اسی موضوع کو آپ میرے خود لے کے آئیں. کیوں نہیں لے کے آئے؟ ہم حوالہ کیوں نہیں لے کے آئے نا جب ہے ہی نہیں؟ پچھلے دفعہ بھی آپ نے یہ ادعا کیا تھا. آج تیاری کے ساتھ آئے ہیں پھر بھی آپ کے پاس حوالہ نہیں ہے. 1 سال کے بعد بھی آپ کے پاس یہ حوالہ نہیں ہوگا، یہ حوالہ ہے ہی نہیں، اس کا کوئی حوالہ وجود نہیں. میرے بیٹے اگر اگلے 15 دنوں کے اندر آپ کی میری ہونے والی گفتگو میں اگر حوالہ پیش کر دوں گا تو آپ بھی تسلیم کریں گے، میں بھی تسلیم کروں گا. نہیں ہے بھائی، اگر نہیں خدا ہے، نہیں ہے. نخواستہ میں حوالہ پیش نہ کر سکا پھر مانا یہ ہے کہ آپ کی بات درست ہے کہ زمانہ خلافت فاروق اعظم کا تھا اور اس مجلس مشاورت جس میں یہ فیصلہ ہوا کہ آج کے بعد متع حرام ہے، اس کے اندر علی پاک بھی نہیں بیٹھے تھے اور سیدنا امام حسن مجتبیٰ بھی نہیں بیٹھے تھے. ایسی کوئی حدیث، کوئی روایت نہیں ہے، آپ بنا رہے ہیں جناب. آپ اس کو میں تو خود کہہ رہا ہوں کہ قضاء یا عمر کو آپ کے پاس اگر موجود ہے تو ابھی نکالیں. ایسا حدودی روایت ہمیں دکھاؤ جی. قضاء عمر جو ہے یہ کوئی مصادر میں سے ہے نہیں، ٹھیک ہے نا. یہ ایک ایسی کتاب ہے جو ابھی لکھی گئی کسی ہوگی اسی عصر میں. اصل تو جو مصادر ہیں وہ تو پرانے ہیں نا. ابھی آج کے زمانے میں کیا ویلیو ہے؟ وہ اس کو تو یہ دینا ہوگا نا، حوالہ دینا ہوگا اس کو. تبری میں سے حوالہ دے گا یا کسی اور مصدر سے حوالہ دے گا نا. تو آپ مصادر میں سے دکھائیں. یہ قضاء عمر میں بھی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے، وہ آپ بنا رہے ہیں. وہ اگر ہوگا تو اس نے جھوٹ لکھا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ایسی کچھ بھی نہیں. میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میں وہی بات تو کہہ رہا ہوں کہ اب میری ذمہ داری ہے کہ میں یہ ثابت کروں دلائل کے ذریعے. آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں. ابھی جو ہے نا، ابھی شیخ صاحب ہمیں جو رپورٹ ملی ہیں آپ کی جانب سے کہ آپ جو ہے نا جو حدیث میں فمستمتعتم بہ منہن، حدیث شریف میں نے آپ کو دکھا دی صحیح سند کے ساتھ کہ قرآن میں متعہ موجود ہے، اور قرآن نے فرمایا کہ الی اجل مسمی متعہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ فمستمتعتم بہ منہن یہ متعہ کی آیت ہے. تو آپ نے اس کا غلط فائدہ اٹھا کے اس کو غلط ترجمہ کیا. آپ کہتے ہیں استمتاع سے مراد مزہ لینا، لذت لینا. قرآن کہہ رہا ہے کہ جس بھی عورت کو تم پیسے دے کر ان سے لذت لے لو تو اس کو پیسے ضرور دینا. تو اس کا مطلب ہے پیسے دے کے کسی عورت کے سے بغیر نکاح بغیر متعہ کے آپ لذت جب وہ لے سکتے ہو، شہوت اپنا پورا کر سکتے ہو. تو آپ کا یہی انٹرپریٹیشن ہے مولوی صاحب؟ میرے بیٹے میں حیران ہوتا ہوں کہ کتنی متضاد بات آپ کر رہے ہیں. ایک طرف آپ فرما رہے ہیں کہ استمتاع اور متعہ ایک چیز ہے، دوسری طرف آپ فرما رہے ہیں کہ مزدوری دے کے جناب اس سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں. مانا یہ ہے کہ جب آپ کے نزدیک متعہ اور استمتاع ایک چیز ہے، میرے نزدیک ہے نا، استمتاع کا آپ مذاق کیوں اڑا رہے ہیں؟ استمتاع کے مذاق اڑانے کا معنی یہ ہے کہ متعہ کا مذاق اڑانا. متعہ کے مذاق اڑانے کا معنی یہ ہے کہ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ متعہ ایک مزاحیہ چیز ہے، استمتاع بھی ایک مزاحیہ چیز ہے. شیخ صاحب آپ جو ہے نا چالاکی کیوں کر رہے ہیں؟ آپ سمجھ رہے کسی کو سمجھ نہیں آ رہی؟ وہ استمتاع وہ تو میرا قول ہے، سمجھ آ رہی ہے، چالاکی کر رہے ہیں. آپ پکڑا گیا نا، اب غصہ آ گیا کیونکہ پکڑا گیا، نہ استمتاع کیا ہے، پکڑا گیا ہے شیخ، پکڑا گیا. آپ متعہ
اور استمتاع کے اندر متع کو اہمیت دے رہے ہیں اور استمتاع کا مذاق اڑا رہے ہیں. چلے اگر استمتاع اور متع ایک چیز ہے تو چالاکی متع کا مذاق نہ اڑانا اور استمتاع کا مذاق اڑانا یہ کون سی بات ہوئی؟ ہاں بالکل. ہم تو کہتے ہیں استمتاع سے مراد ہی متع ہے. ہم تو کہتے ہیں استمتاع سے مراد متع ہے. آپ تو کہتے ہیں استمتاع سے مراد متع نہیں ہے, استمتاع سے مراد ہے مزے لینا. تو آپ کا یہی ہے کہ آئے کا مقصد یہ ہے کہ تم کسی عورت سے مزے لے لو, پیسے دے لو, ختم بات. یہی ترجمہ ہے نا آپ کا. میرے بیٹے بات یہ یہ ہے بھی کہ چالاکی آپ کرے کا گا. موقف یہ ہے کہ سنے درمیان میں مداخلت نہ کیا کریں. آپ کے نزدیک متع اور استمتاع ایک چیز ہے. ہاں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ متع وہ ہے جو سیدنا فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں علی پاک کی مشاورت سے حرام ہو گیا. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ کے اندر استمتاع ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر متع اور استمتاع ایک ہی چیز ہے, پھر یہ پابندی لگانا کہ بیوہ کے ساتھ تو درست ہے, متعلقہ کے ساتھ تو درست ہے, کنواری کے ساتھ درست نہیں ہے, کنواری کے لیے ولی کا ہونا ضروری ہے, آپ یہ بات حوالہ ثابت کریں, میں آپ کی بات کو مان لوں گا اور اپنی بات کو دوسرے ہمارے نمبر پہ ہاں رکھوں گا. چائے اہل بیت علیہ السلام کے استمتاع کیا ہے؟ سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. استمتاع آپ کی نزدیک کیا ہے؟ آپ بتا دیں کہ استمتاع کی ڈیفینیشن ہے کیا, تاکہ ہمارے لیے متع نہیں ہے, کیا چیز ہے پر استمتاع کیا ہے؟ آپ وہی میرے بیٹے میں کہہ تو رہا ہوں کہ متع اور استمتاع آپ کے نزدیک ایک چیز ہے, آپ لیکن آپ متع کی نہیں بتائے گا, کا کیا مانا ہے؟ نہیں بتائے گا نا. آپ دیکھیں شیخ صاحب, آپ چالاکی کر رہے ہیں, سمجھ رہے کہ کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. سب سمجھ گئے اور سب سمجھ گئے کہ آپ اپنا آپ کا جو اپنا موقف ہے وہ آپ چھپا رہے ہیں. آپ کا فرمائش یہ ہے کہ استمتاع اور متع ایک نہیں ہے. وہ تو میرا موقف ہے کہ استمتاع متع ایک ہے. آپ کہتے ہیں غلط ہے. آپ کہتے ہیں استمتاع اور ہے. عمر صاحب نے قرآن کی مخالفت نہیں کی ہے, عمر نے متع کو حرام قرار دیا نا, استمتاع کو تو حرام قرار نہیں دیا. استمتاع جائز ہے. چل تو پھر آپ ترجمہ کریں نا اس آیت کا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً, عورتوں کے ساتھ تم مزے لیا کرو, اس کو پیسے دیا کرو. یہی ترجمہ بولتا ہے نا, اسی پہ عمل کرتے ہوں گے آپ. بات یہ ہے کہ متع کے اندر تو آپ مزے کا لفظ نہیں بول رہے, استمتاع کے اندر مزے کا بولے. مانا یہ ہے کہ میں آپ کی جناب علم پر حیران ہوں کہ آپ متع کو تو اتنا مقدس سمجھ رہے ہیں کہ جس کی جناب عزت و عظمت, اور استمتاع بیچارے کا ایسے مذاق اڑا رہے چلیں ہیں جی, جس وقت کہ کبھی جناب یہ آپ جواب نہیں ہنستے دیں ہیں, گے. کبھی داڑھی کو ہاتھ لگاتے ہیں. بات یہ ہے کہ آپ کے نقطہ نظر یہ ہے کہ متع اور استمتاع ایک ہی چیز ہے. یعنی مانا یہ ہوا کہ 12 ائمہ معصومین میں سے کسی ایک امام نے بھی نہ متع جواب نہیں کیا دے گا نہ بھائی, استمتاع جواب نہیں کیا دے گا. شیخ صاحب چالاکی کر رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں کہ کسی کو سب بے وقوف ہیں, کسی کو سمجھ نہیں آ رہا. سب سمجھ گئے جناب. شیخ صاحب میں ویسے آپ کو استمتاع بیوقوف ہے نہیں کیا سمجھتا, نا؟ آصف صاحب میں عامل آپ صاحب کو بیوقوف نہیں سمجھتا, میں آپ کو بیٹا کہہ رہا ہوں, میں آپ کو بیوقوف نہیں سمجھتا. اس وقت سننے والے سمجھ رہے ہیں کہ مفتی عبدالقوی کا موقف جو ہے وہ مضبوط تر ہے, اس لیے کہ تو متع اور اگر استمتاع ایک ہی چیز ہے تو متع بھی حرام ہے, استمتاع بھی حرام ہے. آپ متع کے بارے میں تو کہتے ہو کہ بڑی جناب تقدس والی چیز ہے, احادیث میں موجود ہے, اور میں اس کے بارے میں کہہ رہا ہوں کہ سیدنا فاروق اعظم کے زمانے خلافت میں جس مجلس مشاورت میں متع حرام ہوا ہے, بات ٹھیک اس ہوگی, مجلس یہ بات مشاورت میں ہوگی. علی پاک بھی بیٹھے ہیں, امام حسن مجتبی بھی بیٹھے ہیں. اور بھائی تو پرانی باتوں کو کیوں تکرار کر رہا ہے؟ آپ کے نزدیک استمتاع کا کیا مطلب ہے؟ آپ اس آیت کا ترجمہ کریں. یہ والی بات شیخ صاحب آپ اس آیت کا ترجمہ کریں. دیکھیں میرا نقطۂ نظر جو ہے وہ غلط ہے, مان لیا. آپ کا نقطۂ نظر تو صحیح ہے نا. آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً, اس کا آپ ترجمہ کریں. یہ کیا آیا, کیا کہہ رہا ہے؟ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ, پس جب تم خوب فائدہ اٹھا لو, مِنْهُنَّ ان خواتین سے, فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ان کو مزدوری دے دو. معنی یہ ہے کہ حق مہر جو ہے وہ پہلے ہوتا ہے, ایجاب و قبول بعد کے اندر ہوتا ہے, اور استمتاع کے اندر یہ ہے کہ ایجاب و قبول کے بعد استمتاع پہلے ہے اور اجرت جو ہے اس کی بعد میں ہے. ایک طرف آپ کہہ رہے ہو کہ متع اور استمتاع ایک چیز ہے, تو معنی متع کو یہ چھوڑو, ہوا کہ حضرات متع کو چھوڑ رہے ہیں ائمہ شیخ صاحب, معصومین نے نہ تو متع چھوڑ کیا ہے نہ استمتاع پھر کیا. چلا گیا نا. دیکھیں آپ نے جو ابھی ترجمہ فرمایا نا کہ ان کے ساتھ اگر مزے اٹھاؤ تو پھر ان کی اجرت, ان کی مزدوری ان کو ہٹا دو. نکاح میں یہ ہوتا ہے پہلے ایجاب و قبول ہے, پھر مہر ہے, جو کچھ بھی ہے. اس میں استمتاع میں ایجاب و قبول تو نہیں ہے نا. ایجاب و قبول ہے تو استمتاع ہے.
ایجاب و قبول ہے تو اس میں اور نکاح میں فرق ہی کیا ہے؟ ہاں شاباش، دیکھیں نا اب آپ کی بات، جب آپ مذاق کو ختم کر کے مذاق کی طرف نہیں جائیں گے اور اپنی متانت اور سنجیدگی سے بات کریں گے، آپ کے اندر ہوچا پن نہیں ہوگا، اس کے وقت آپ جو گفتگو کریں گے اس پر میری گفتگو ہوگی۔ اب سمجھ لیں توجہ سے، فن کے ہوں ماتا بلکم من النساء مسنا وثلاث ورباع، اس کے اندر کیا ہے؟ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول وشرطہ حضور الشاہدین، و اس کے ساتھ کیا ہے؟ اعلان عام، اعلان عام ہوگا اور اس کے مطابق اسی وقت حق مار کا تعین ہوگا، حق مار پہلے دیا جائے گا، رخصتی یہ بعد کون سی ہوگی، آیت میں ہے یہ بھائی؟ وہ اپنے سے نکاح۔ بنا رہے ہیں، کسی آیت میں نہیں ہے، ایسا اپنے سے بنا رہے یہ فن کے ہوں ماتا بلکم من النساء ہیں۔ مثنی اس میں کہاں وثلاث لکھا ہے کہ ورباع کے اندر؟ شاہدین وغیرہ وہ اپنے سے بنا رہے ہیں آپ؟ اچھا آپ کے نزدیک جناب جو حضرات ائمہ معصومین نے نکاح کیے ان میں گواہ نہیں تھے؟ بھائی صاحب چلیں بھائی، آپ سے بات کیونکہ آپ سوال کا جواب نہیں دیتے، آپ اپنے نقطۂ نظر کو چھپا رہے ہیں۔ پھر وہی بات، آپ کا میں نقطۂ آپ کے نظر ساتھ دیکھیں، ہمیں احترام کے جو ساتھ بات کر رہا ہوں، آپ مجھے بتائیں کہ سیدنا علی پاک نے، او چھوڑ امام بھائی، چھوڑ دیں، حسن چھوڑ مجتبیٰ دیں بھائی، نے، آپ سیدنا شیخ صاحب، امام ہمیں جو زین رپورٹ ملی ہے العابدین نا، نے جتنے نکاح کیے ہیں کیا ان میں گواہ تھے یا نہیں تھے؟ شیخ صاحب ہمیں جو ہمارے پاس جو رپورٹ ملی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ عورتوں سے مزے اٹھاؤ، پیسے دے دو، ختم، ٹھیک ہے نا؟ یعنی متا نہیں متع ہے، کا معنی آپ کو نہیں متا آتا، استمتاع کا معنی مزہ اٹھانا یہ آپ کو آتا ہے۔ میں آپ کے ذہن پہ حیران ہوں، متع کا معنی بھی یہی چلیں کرو نا، ٹھیک ہے، متع پھر میں یہی ہم ہوتا ہے کہ رپورٹ صحیح فائدہ ملی ہے نا، اٹھانا، فائدہ رپورٹ صحیح اٹھانا، ملی ہے فائدہ شیخ اٹھانا۔ صاحب۔ اب میں جب متع کے بارے میں ترجمہ کروں گا فائدہ اٹھانا، یہ ترجمہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ چلیں، یہ متع کا استمتاع جو ہے معنی نا، فائدہ اٹھانا۔ انہوں نے ایک نیا شق نکالا ہے اسلام میں پہلی دفعہ، نکاح کے علاوہ، متع کے علاوہ ایک اور چیز ہے استمتاع، ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اپنا ایک اور بنا دیا، ایک اور چیز ہے، نکاح بھی نہیں ہے، متع بھی نہیں ہے، استمتاع ہے، اس میں یہ کہ مزے اٹھاؤ، آخر میں پیسے دے دو، ختم، صحیح ہے؟ اور متع کا معنی کیا ہے؟ کہ مزے نہ اٹھاؤ، منہ کالا کرو۔ متع کا مطلب یہ ہے کہ منہ کالا نکاح ہے، نکاح کرنا کی دو اور قسمیں ہیں، مزے نہ نکاح کی اٹھانا۔ دو قسمیں ہیں، نکاح کی دو قسمیں ہاں ہیں، بتائیں، ایک نکاح ہاں بتائیں۔ دائم ہے، ایک نکاح مؤقت ہے، ٹھیک ہے نا؟ مؤجل ہے۔ اور نکاح موقت کا معنی کیا ہے؟ متع۔ بالکل اور متع بالکل، کا معنی ہے فائدہ اٹھانا۔ اب یہ آپ کہیں نا کہ متع کا معنی ہے منہ کالا ہم نہیں کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے، اوئے فائدہ اٹھائیں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ لذت اٹھانا دونوں میں ہے۔ خوب فائدہ اٹھانا تو آپ کو پریشان کر رہا ہے، اور متع کا معنی یہ کرنا چلے کہ جی، شیخ فائدہ صاحب اٹھانا، غصے ہو رہے ہیں، اس کی شیخ وجہ صاحب سے آپ پکڑے گئے، پریشان ہو رہے ہو۔ مفتی قوی صاحب بری طرح پکڑے گئے آج۔ یہ آپ نے جو غلط فتوے دیا نا، اس پہ خود بھی عمل کیا ہوگا، آپ جناب خود بھی عمل کیا نا اس پہ۔ مجھے یہ بتاؤ کہ متع کا کیا یہ جو معنی ہے؟ آپ نے بنایا تیسرا شق، اس پہ خود بھی عمل کیا ہوگا نا، تو آپ نے بہت زیادہ۔ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ میری طرف آپ جو چیزیں منسوب کر رہے ہو، میں اس معاملے کو یہ سمجھتے ہوئے چونکہ بیٹے ہو اس لیے میں آپ کے معاملے کو سیریس آپ نہیں بڑے، دوں گا۔ آپ کو چلے آپ کیسفت نصیب نے کہا ہے کہ جناب متع کا معنی فائدہ اٹھانا نہیں ہے، اور استمتاع کا معنی ہے خوب فائدہ اٹھانا، خوب فائدہ نکاح اٹھانا، کا خوب کیا فائدہ مطلب ہے؟ اٹھانا۔ متع کا معنی بھی شیخ فائدہ اٹھانا صاحب، ہے، شیخ صاحب، استمتاع کا معنی بھی خوب فائدہ اٹھانا ہے۔ قرآن یہ میں، کون سی قرآن عقل میں کی بات بعض ہے کہ الفاظ متع کو تو محترم سمجھا جائے اور استمتاع کا مذاق اڑایا جائے؟ آپ نہیں مذاق اڑا رہے ہیں نا، آپ تو کہہ رہے ہیں، آپ کا نقطۂ نظر، آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں مزے اٹھاؤ، آپ مجھے دیکھیں، ایک منٹ میں تو سنیں، مجھے ایک مزہ منٹ میں دو اٹھانا، باتوں کا سوال یہ دیں۔ اگر وہ حلال رابطہ ہے نا، حلال مشروع رابطے ہیں، مشروع عقد ہے، تو اس میں فائدے اٹھانا وہ تو سنت ہے، وہ کوئی حرام، تو اس میں تو ثواب ہے ہمارے ہاں۔ شاباش شاباش۔ ہاں، آپ کو اللہ لیکن تبارک و آپ تو تعالیٰ، کہتے ہیں نا، آپ تو کہتے ہیں نکاح کے بغیر مزے اٹھاؤ، آخر میں یہ پیسے کس دو، تو الو کے بات پٹھے ختم۔ نے کہا ہے؟ یہ کس الو کے 10 پٹھے نے دفعہ تو کہا آپ کو کہ کہہ رہے ہیں نا کہ اس استمتاع آیت میں، اس آیت کو بغیر ترجمہ ہوگا؟ کرو، فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ نکاح وہ فَآتُوهُنَّ ہے، أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً۔ ہاں تو کیسے الو کے پٹھے نے کہا ہے کہ استمتاع کا معنی ہے بغیر نکاح کے؟ تو پھر کس نے فرق کہا کیا ہے؟ ہے؟ اپنے دماغ کے مطابق ایک جناب خیال لے آنا، اور وہ بھی شیطانی خیال لے آنا، اور پھر منسوب کر دینا مفتی صاحب کی طرف۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ، پھر تم جس وقت نکاح استمتاع کے ساتھ ان سے استمتاع کرو، منہن، ان یہ نکاح خواتین سے، استمتاع کہاں سے لے کے آیا بھائی؟ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، ان کو جناب مزدوری دے دو۔ اچھا آپ مجھے بتاؤ، اب آپ درمیان میں بولا شیخ صاحب، آپ کے نکاح استمتاع میں، آپ کے نکاح استمتاع میں مدت تعین ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی، یہی وہ تو نکاح آپ لوگوں کی استمتاع میں، گمراہی کی وجہ ہے۔ نکاح استمتاع میں فراق کس کے ساتھ حاصل ہوتا ہے؟
पैसे देने के बाद हाँ, फिराक हासिल होता है? ये देखे ना, अब आप सही लाइन पे जा रहे हो। बात ये है कि मूता जो है उसके अंदर निकाह मुद्दे के को छोड़ें, अंदर आप निकाह इस्तिमता का जवाब दे दें। नहीं नहीं नहीं, आप चालाकी नहीं करें, बात को ना घुमाएं। हाँ, निकाह चलो, इस्तिमता, आप देखें मुसलमान निकाह नहीं अक़्द बोल रहा। दाइम में, सुने। अक़्द दाइम में देखें शेख साहब, एक मिनट, अक़्द दाइम में फिराक कैसे हासिल होते हैं? एक या कोई शौहर मरे, वो औरत भाई वो बेवा हो जाती है, फिराक हासिल हो गया, या ये है कि तलाक दे दे। निकाह दाइम में फिराक कैसे हासिल होती है? या एक मर जाए शौहर या तलाक मिल जाए। आपके निकाह इस्तिमता में ये इसमें फिराक कैसे हासिल होती है? इसका जवाब, कोई और चीज नहीं कहना, इसका जवाब देना। इसी का जवाब दे रहा हूँ। फमस्तमता तुम के अंदर माना ये है कि ये निकाह इस्तिमता है, और निकाह इस्तिमता का वक्त से कोई ताल्लुक नहीं। इसकी अलहदगी भी उसी तरह होगी, या कलिमात बोलेगा तलाक के, या अल्लाह माफ फरमाए कि उनमें से एक फौत हो जाएगा। मैं चूंकि बुरी बात नहीं तो इसका सुनाता, फर्क क्या है निकाह के साथ? कभी नहीं मरता। मामूली ये- निकाह के साथ इसका फर्क क्या है फिर? हाँ, फर्क क्या है? शब्बाश, ये अब आपने बड़ी हिकमत वाली। जो निकाह दाइम है उसके लिए है ऐलान आम, और ये जो निकाह इस्तिमता है इसके अंदर ऐलान आम नहीं है। इसके अंदर चूंकि ऐलान आम नहीं है, इसलिए इसके अंदर सिर्फ 2 गवाह होंगे, और उसके साथ वक्त का तयन नहीं होगा। मोहतरमा की रजामंदी होगी। हर वो मोहतरमा जो आकला बालगा है, किसी के निकाह में नहीं है, उससे आप निकाह इस्तिमता करेंगे बगैर वक्त के तयन के। ऐलान आम नहीं होगा, सिर्फ हुजूर शाहिदैन होगा। ये निकाह इस्तिमता है। ये आपने अपनी फ़िक़्ह बना दिया ना आपने। उसके अंदर ऐलान आम भी होगा, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा गवाह भी होंगे, और उसके अंदर इजाब वो कोई हदीस दिखाए ना, कुरान में तो कोई आया नहीं है कि निकाह में ऐलान आम की जरूरत है। ये तो कोई आया नहीं है, हदीस कोई है आपके पास कि निकाह में ऐलान आम की जरूरत होती है? ताकि उसका फर्क यह हो कि इसमें ऐलान होता है, इसमें ऐलान नहीं होता। अच्छा, मुअत्ता इमाम मालिक निकाले मुअत्ता निकाल ले, इमाम मालिक, मुअत्ता। हाँ निकाले। मुझे हैरानी ये होती है कि आपको सिर्फ अहले तशय्यो की रिवायात आती है, और अपना हमारे अहले सुन्नत की अहादीस मुक़द्दसा ना आपके ज़हन में है, ना आपके इल्म में है, ना आपके मुताले में है। आप शरीयत बनाते जा रहे हैं ना अपने से, वो कैसे ज़हन में आएगा ना? अच्छा चलो, मुझे ये बताओ मुअत्ता में कहाँ लिखी है? मैं मुअत्ता निकाल रहा हूँ भाई, मुअत्ता निकाल रहा हूँ, एक मिनट मुअत्ता सुने, निकाल। मेरी बात सुन ले। हाँ। अच्छा सुने, अच्छा निकाल लो। एक मिनट, क्यों नहीं आ रहा भाई? ठीक है। आमिर भाई ने भी कह दी कि किताब निकाल लेते हैं, फिर पहले अब किताब निकलेगी, फिर आप बताएंगे, फिर आगे बात चलेगी। वो कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लेता हूँ। मैं सबर वाला आदमी हूँ, मैं मैं अपने बेटे की तरह बगैर सबर के नहीं चलता, सबर के साथ चलता हूँ। हाँ जी। यार पानी दे। ला इलाहा इल्लल्लाह, ये सही काम नहीं दे रहा मेरा आज। अच्छा वैसे चले, मुअत्ता मालिक में क्या हदीस है? आप सुनाएं जब तक मैं निकाल लेता हूँ। लिखो कि अपना आलिनु वलो बिद्दुफ, और अगर कोई ऐलान नहीं करता तो वो हराम है, निकाह नहीं होती आप लोगों क्या? ये हनाफ क्या? निकाह इस्तिमता होगा ना। आप समझ ये नहीं रहे हो। कोई है ही नहीं, निकाह वही अपने से बना रहा इस्तिमता है। के अंदर जो है ऐलान आम नहीं होगा, और जो निकाह कुरानी है, जो निकाह दाइम है, उसके बारे में हुजूर फरमा रहे हैं कि आलिनु वलो बिद्दुफ, उसके लिए ऐलान आम होगा। मैं अभी देखता हूँ ये हदीस को, एक मिनट में निकाल देख। इसके बाद। ये 5-7 सेकंड आगे है, वो 5-7 सेकंड पीछे है। यानी आपके यहाँ अगर कोई निकाह कर दे, ऐलान ना करे, निकाह बातिल है? अस्तगफिरुल्लाह। जो ऐलान आम के साथ होगा, इजाब व कबूल के साथ होगा, ज्यादा से ज्यादा शहूद के साथ होगा, वो वही निकाह है कि फन के हु माता बलकुम मिनन निजा मसना वसुलासा व रुबा। और जो आदमी जो है इजाब व कबूल के साथ निकाह करेगा, सिर्फ 2 गवाह होंगे, ऐलान आम नहीं होगा। वो है आप अपने से बना रहे हो भाई, अपने से बना रहे हो। अल्लाह, ये कोई हदीस नहीं आ रहा इस तरह। आलिन वलो बिद्दुफ, ये भी कोई हदीस नहीं है भाई, इस तरह इस अल्फाज के साथ कोई हदीस नहीं है। सुने, कोई हदीस ही नहीं। आपकी हमारी आज की अल्लाह माफ फरमाए आखिरी को मुलाकात नहीं। पहली मैंने दलील ये ले आनी है, ये ठीक है। देखो ना, बेटे के साथ तावन करना ये बाबे का फर्ज है। पहले नंबर के ऊपर इस तरह है नहीं। आपने 2 निकाह की, 2 निकाह इस्तिमता, निकाह गैर इस्तिमता, ये है ही नहीं शरीयत में, आपने बना दिया भाई। शेख साहब अल्लाह का खौफ करो। साहब ने की है मुफ्ती साहब कि फिराक कैसे, तलाक, कोई तलाक है इसमें, फिराक है या नहीं है? मतलब अगर वो मेरे बेटे जिस तरह वहां तफरीक के लिए
نکاح دائم میں طلاق ہے، تنسیخ ہے، خلو ہے، اسی طرح نکاح استمتاع میں بھی تنسیخ بھی ہے، خلو بھی ہے اور طلاق بھی ہے۔ اب دو چیزوں کی میں ذمہ داری لے رہا ہوں کہ اگلے 15 دنوں کے بعد یہ اعلان عام والی روایات میں بتاتا جاؤں گا، میرے بیٹے اس کو پڑھتے جائیں گے اور میں ساتھ نعرہ لگاتا جاؤں گا کہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، باپ زندہ باد، باپ زندہ باد، باپ زندہ باد۔ دوسرا میری یہ ذمہ داری طلاق ہے، کیسے ہے عبد القوی صاحب؟ طلاق کیسے ہے؟ طلاق 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 بول کے استمتاع کے اندر تو اس میں طلاق کا اجرت طلاق کیوں بول کے- بولا ہے؟ اس میں لفظ اجرت کیوں ہے آپ کے ہاں؟ اس یہاں پر لفظ مزدوری کس لیے؟ ہاں یہ دیکھیں نا، اب یہ آپ کو دیکھیں، اللہ یہ ہدایت سب عطا فرما رہے ہیں اب اور آپ آپ آہستہ آہستہ سمجھ رہے ہیں کہ نکاح دائم میں اور نکاح استمتاع میں یہی فرق ہے۔ وہاں حق مار پہلے ہے، حق مار کا تعین پہلے ہے، اس کے بعد جناب رخصتی ہے۔ یہاں کیا ہے؟ استمتاع پہلے ہے اور اس کے مطابق اس کی اجرت یعنی دی جائے گی استمتاع کے مطابق۔ یہ دونوں کے اندر یہی بنیادی فرق ہے۔ اب آپ نے مجھے دو باتیں بتائیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو حوالہ دینا ہے کہ جس مجلس مشاورت میں سیدنا فاروق اعظم کے خلافت میں یہ متع حرام ہوا، اس کے اندر علی پاک بھی بیٹھے تھے۔ یہ میرے ذمہ داری ہے، بہرحال یہ جو یہ میں آپ کے لیے جناب کا ذہن حوالہ دوں گا۔ یہ بھی میں حوالہ دوں گا کہ اعلان عام جو ہے وہ احادیث مقدسہ میں موجود ہے۔ اب یہ دو باتیں ختم ہو گئی، اب آگے چلتے ہیں۔ یہ جو آپ بنا رہے ہیں نا کہ اعلان جو ہے شرط ہے، یہ آپ کس فقہ کی بات کر رہے ہیں؟ آپ تو حنفی ہیں، احناف کے ہاں تو اس طرح کوئی شرط نہیں ہے کہ یہ اعلان کرنا نکاح کی صحت کے لیے شرط ہے۔ احناف کے ہاں تو نہیں بات یہ ہے، ہے، اشہار اور اعلان کوئی شرط ہی نہیں۔ میرے بیٹے بات یہ ہے کہ جب اعلان عام کی آپ کو روایات بتاؤں گا، پھر میں بتاؤں گا کہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا اس معاملے میں، اور حضرت سیدنا امام مالک رحمہ اللہ کا، اور حضرت سیدنا امام جعفر صادق پاک کا کیا موقف ہے، اور مسند امام زید کے اندر حضرت سیدنا اور امام بھائی یہ جو آپ نے بنایا نا، آپ تو حنفی ہیں نا، اور حنفیوں کے ہاں تو یہ نہیں ہوتا کہ صحت نکاح کے لیے اشہار اعلان یہ شرط ہو۔ میرے بیٹے فقہ حنفی کو میں نے بتانا ہے یا آپ نے بتانا ہے؟ آپ کی حالت تو یہ ہے کہ میں جب سیدنا علی کی بات سناتا ہوں آپ کہتے ہو نبی کی بات لے آؤ، علی کی بات لے آتے ہو۔ میں نے کہا جس طرح نبی حجت ہے اسی طرح علی حجت ہے۔ اعلان عام کی جب بات کروں گا آپ کو بتاؤں گا کہ فقہ حنفی میں کیا ہے، فقہ مالکیہ میں کیا ہے، چلیں جناب، اور فقہ جعفریہ میں چلیں کیا ہے۔ جواب جو ہے نا، اور خود مجھے میں جو لگتا ہے، انشاءاللہ مجھے جو لگتا ہے شیخ صاحب، مجھے جو قویاً جو لگتا ہے کہ آپ پرائیویٹ میں نوجوانوں کو جو پریچ کرتے ہوں گے، خود بھی جو عمل کرتے ہوں گے وہی ہے کہ استمتاع کر لو، مزے کر لو، پیسے دے دو، ختم۔ مجھے جو لگتا ہے، لیکن ابھی جو ہے پھنس گئے نا، تو کہہ رہے ہیں کہ نکاح استمتاع سے آپ نے فی المجلس سے ایک چیز بنا دی کہ نکاح استمتاع بھی کوئی چیز ہوتی ہے، کیونکہ اہل سنت کے ہاں، اجازت دے شیخ صاحب، اہل سنت کے ہاں کوئی ایسی نکاح ہے ہی نہیں جس کا نام نکاح الاستمتاع ہو۔ یہ سب لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، سب کو اجازت دیں، ایک اجازت دیں شیخ صاحب مجھے ایک منٹ بولنے دیں، پھر آپ جواب دے دیں۔ اہل سنت کے ہاں اجازت دیں شیخ صاحب، ایسا کوئی نکاح ہے ہی نہیں، ان کے پورے مالکی کو دے کے، حنبلی کو دے کے، شافعی کو دے کے، احناف، نکاح استمتاع کوئی نکاح ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ پھنس گئے ابھی پھنس گئے ہیں، انہوں یہ کہتے ہیں نکاح استمتاع بھی کوئی چیز ہے، یہ کوئی چیز ہے ہی نہیں نکاح استمتاع، یا تو نکاح متعہ ہے یا نکاح عقد دائم ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں نکاح متعہ جو ہے وہ منسوخ ہو چکی ہے، نکاح عقد دائم ہے، نکاح استمتاع کوئی کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے، یہ بنا رہے ہیں، جھوٹ بنا رہے ہیں۔ اچھا چلو میں تو جھوٹ بلا رہا ہوں، اور نکاح مسیار جن علماء نے جناب اس کی اجازت دی ہے وہ موجود ہے، درست ہے؟ میرے نزدیک درست نہیں ہے، لیکن وہ موجود ہے۔ نکاح مسیار ایک اصطلاح ہے، نکاح استمتاع کوئی اصطلاح ہی نہیں ہے، آپ بنا رہے ہیں، ایسے بیٹھ کے بنا رہے ہیں۔ مسیار کی چلو نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نکاح مسیار کی اصطلاح اس سے آپ کیا کہتے ہیں؟ سیدنا امام حسن مجتبی سے لے کے امام آخر تک دکھا دیں۔ آپ اپنی استمتاع کی بات کریں نا شیخ صاحب، آپ کیوں چینج کر رہے ہیں موضوع کو کیوں چینج کر رہے ہیں؟ آپ پھنس گئے ہیں بھائی، آپ جو چیز ہمیں رپورٹیں ملی ہیں نا کہ آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ چلو کر لو، بعد میں پیسے دے دینا عورت کو، یہ تو بالکل غلط چیز ہے نا۔ پھر آپ پھنس گئے ہیں، آپ لوگوں کو سامنے وہ کیا بنا نکاح استمتاع ایک نکاح ہے اسلام میں، وہ کس فرقے میں ہے، کس فقہ کی کتاب میں ہے؟ مجھے یہ بتاؤ، آپ ایسی باتیں کرتے ہو جس کے بعد کے اندر خود باتوں سے انحراف کر جاتے ہو۔ آپ نکاح مسیار کی اصطلاح مجھے کتب احادیث میں اور فقہ میں دکھا دو، میں آپ کی بات مان جاؤں گا۔ موجود ہے نکاح مسیار، دکھائیں
نکاح مسیار موجودہ دور میں علماء استعمال کرتے ہیں، نکاح مسیار کو استعمال ہوتا ہے، ذرا کتاب نکالیں. اظہر والے استعمال کرتے ہیں، اظہر والے استعمال کرتے ہیں. تاریخی طور پہ یہ استعمال ہوتا تھا نہیں ہوتا تھا مجھے نہیں معلوم، یہ اصطلاح موجود ہے علماء کے ہاں، لیکن نکاح استمتاع جو ہے نہ تاریخ میں موجود ہے نہ اب موجودہ دور میں کوئی استعمال کرتا ہے آپ کے علاوہ. نکاح استمتاع بھی کوئی چیز ہے، آپ نے ایسے ہی بنا دیا. اور میرے بیٹے نکاح مسیار ایک بدعی اصطلاح ہے، کسی فقہ کی کتاب میں نکاح وہ مسیار آپ چھوڑیں نہیں اس ہے، کو، آپ کسی اس کا حدیث اس کی سے اس کا کتاب کیا میں تعلق نکاح ہے؟ مسیار استمتاع کا نہیں کیا ہے. تعلق ہے اس سے؟ اب چونکہ مفتی عبدالقوی صاحب آپ کے بابا ہیں، آپ نے بابا کی عظمت کو تسلیم نہیں کرنا، اس لیے سلفیوں کی نکاح عظمت. مسیار کی آپ تائید فرما رہے ہیں. آپ اگلے 15 دنوں کے بعد جب آپ کی میری گفتگو ہوتی ہے، آپ نکاح مسیار کی اصطلاح کتب اہل سنت سے اور کتب اہل تشیع سے ثابت کریں. میں آپ کے بارے میں چلیں نعرہ شیخ لگاؤں صاحب، گا کہ شیخ حسن صاحب اللہ آپ بری طرح پھنس گئے آج. آپ کا میں بری نقطۂ طرح پھنس نظر گئے. بہت ہی یعنی خطرناک حالت اور یہ باطل ہے. کہ دیکھنے والے یہ دیکھ رہے ہیں کہ حسن اللہ یاری پھنسا ہوا ہے، آپ مجھے کہہ رہے ہیں مفتی عبدالقوی صاحب پھنس گئے. چلیں جی چلیں، جو آپ جو مرضی خوش ہو جائیں. عبدالقوی صاحب استمتاع کی بات ہے، استمتاع کے میرے لیے جو ہے بیٹے سنو آپ 1 منٹ دونوں نے نہیں بولنا. میرے بیٹے آصف صاحب، فمستمتعتم به منہن فآتوہن اجورہن قرآن میں موجود ہے. نکاح استمتاع کا معنی یہ ہوا کہ یہ اصطلاح وہ قرآنی ہے. نکاح استمتاع ہے ہی نہیں اسلام میں، یہ بنا رہے ہیں اتنے سے نکاح استمتاع. سنیں محترم آصف صاحب اور جس طرح دو وینٹ اور گون یہ تینوں ایک ہی کی ہے نا، گیا چلا گیا، اور یہ اس کی ایگجیکٹو فارم ہے استمتاع متاع کی. خیر چلیں آپ بتائیں بہتر. چلیں شیخ صاحب 1 منٹ نہیں بولنا. میرے بیٹے بات یہ ہے، آصف صاحب آپ اور اللہ یاری صاحب میرا بیٹا اگلے 15 دنوں کے بعد نکاح مسیار کی اصطلاح آپ کتب حدیث و فقہ میں دکھا دیں. میں کہوں گا بیٹا زندہ باد، نہیں دکھائیں گے تو میں کہوں گا مفتی عبدالقوی زندہ باد. ہم اس کو شرعی نہیں مانتے شیخ صاحب، انہوں نے نکاح مسیار کو شرعی بنا دیا ہے اور میں نہیں مانتا شرعی، ہم نکاح مسیار کو نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے. اہل تشیع نہیں ہے نا عبدالقوی صاحب، وہ میں کیوں دکھاؤں؟ میں مانتا ہی نہیں، میں کیوں دکھاؤں؟ میں کہتا ہوں اظہر والے استعمال کرتے ہیں، اظہر کے علماء نکاح مسیار کے استعمال کو اصطلاح کو استعمال کرتے ہیں، کیا استعمال ہوتی ہے، لیکن نکاح استمتاع کوئی ہے نہیں، نہ کسی کا اصطلاح ہی نہیں، آپ نے بنا دیا. اچھا نکاح مسیار ہے. چلیں جی شیخ صاحب، شیخ صاحب آپ مجھے بتاؤ نا نکاح مسیار ہے. نہیں ہے نا، دین میں نہیں ہے، جھوٹ ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ نکاح مسیار ہے. نہیں ہے، نہیں ہے بھائی. اگر جب نکاح مسیار نہیں ہے تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نکاح مسیار کی اصطلاح حدیث میں موجود ہے، فقہ میں موجود ہے؟ میں نے کب کہا حدیث میں موجود ہے؟ میں نے کہا علماء استعمال کرتے ہیں. انہوں نے بھی انحراف کر دیا کہ نکاح مسیار نہیں ہے، آپ پانچ چیز ہیں. یار آپ کتنے لوگ بول رہے ہو؟ 2 تو میرے سامنے بیٹھے ہو، تیسرے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ چلیں شیخ صاحب، شیخ صاحب، 3 لوگ ہو یا 2 شیخ صاحب، شیخ صاحب چلیں آپ لوگوں کو کوئی سنا دیں، کچھ مزے کی بات سنا دیں. غزہ کی وجہ سے مسلمان کافی پریشان ہیں. کی بات سناتا ہوں. سنا دو کوئی مزے. اگلے 15 دن کے بعد ان 5-6 دنوں کے اندر آصف صاحب کو بھی یہ آپ اداکاروں کو جو آپ کے ساتھ ہوتا ہے نا، کوئی وہ بہت تعلقات ہیں ماشاءاللہ، کوئی وہ دکھائیں نا، کوئی اسکرین شیئر کریں، کچھ دکھائیں، کوئی لطیفے والی بات، کوئی ٹیکسٹ میسج. میرے بیٹے حسن اللہ یاری صاحب آپ کو بولنے کی بواسیر ہے. آپ کی بات جب میں سن رہا ہوں تحمل سے میری بات بھی سنیں. پچھلے 1 ہفتے کے اندر میرے پاس 3 سوال آئے. پہلا سوال یہ آیا کہ ایک جسٹس صاحب تھے پاکستان کے، یہ مزے کی بات نہیں سنائیں گے، مزے کی بات نہیں سنائیں گے. آگے مزے کی بات جب اس کی میں بیٹی کی بات سنا رہا ہوں، آپ کہتے ہیں کہ مزے کی بات ہے. میرے خیال میں آپ کا قوت حافظہ بھی خراب ہے، قوت ہاضمہ بھی خراب ہے، اور آپ کا سٹمنا بھی خراب ہے. آپ سٹمنے میں بھی کمزور ہو، ہاضمے میں بھی کمزور ہو، اور اس کے بعد اب آپ نے 2 منٹ بالکل نہیں بولنا. چلے جی لطیفہ نہیں میں سنیں میرے بیٹے حسن اللہ یاری صاحب، یہ میں بات آپ کے سامنے حالات حاضرہ کے مطابق 3 سوالات رکھ رہا ہوں. کوئی علمی بات نہیں کہنا شیخ صاحب، جسٹس نے یہ شرعی سوال کیا، میں نے یہ فتوی دیے، اس کو چھوڑو نا یار. کوئی ایسے کوئی واقعہ سناؤ، کچھ ایسا سناؤ نا. یعنی مقصد یہ ہے کہ نہ آپ کو فتوی کا پتہ ہے، نہ آپ کو فتوی کا کیا، فتوی کو کمی ہے، عام کا پتہ ہے. اب ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے تو پھر یہاں کیوں بیٹھے ہو پیچھے کتابیں رکھ کے
अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे हो, فتوا آپ سے सुनने تو वालों نہیں का لینا वक्त نا. ज़ाया ہم कर آپ سے रहे हो. کہتے ہیں کوئی مزے کی بات سنائے, آپ فتوے سنانے لگے نا. فتوے کی کیا ویلیو ہے؟ فتوا دنیا اب میں مجھے یہ بتاؤ, بیٹھے تو کم سامنے تھوڑی دو ہے. ہو, یہ تیسرے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہ شیطانی آواز ہے, وہ آپ کو جن کی غلط آواز فہمی ہے, ہو رہی ہے. کس کی آواز ہے؟ پانچ بندے پیچھے دو سے بیٹھے ہو, شیطان, تیسرے آدمی وہ کی آواز شیطان کہاں آپ کے سے آ کان رہی میں ہے؟ کچھ کہہ رہا ہوگا. شیطان کا وسوسہ ہوگا, یہ ہمیں آپ سنائی میرے نہیں دے بچوں رہی. سے سنو, 2 منٹ تک بالکل نہیں بولنا. نہ صاحب آصف یہ صاحب بولے نا, ضروری بات ہے. یہ ہم سن لو, دین کو جی مذاق نہ شیخ بناؤ. صاحب. حسن ہاں. اللہ یاری صاحب وہ خوش نصیب ہے کہ 90% اہل تشیع بھی اس کو اللہ معاف فرمائے بہت کچھ کہہ رہے ہیں, اور اس کے بعد اہل سنت کے ہاں تو جو ان کی کیفیت ہے, صرف مفتی عبد القوی ہے جو ان کو بیٹا کہہ کے ان کو عزت دے رہا ہے. لیکن آج معلوم ہوا کہ آپ عزت کے قابل نہیں ہو, نہ آپ کا قوت ہاضمہ ہے نہ قوت حافظہ ہے. صرف یہ ہے کہ مزے کی باتیں سناؤ, میرا کی باتیں سناؤ, متیرہ کی باتیں سناؤ, نہ جو آپ کے مقدر میں ہے, نہ آپ سے رابطہ کریں گے, نہ آپ کو سلام چلیں کریں جی. گے, نہ آپ کی عزت تو کریں گے. آپ کے یہ مقدر ساری میں نے سناؤ خواتین نا, جو ہیں, کیا کیا آپ نے ان کے ساتھ؟ سنو اب سنو وہ آپ سنو ٹوپی رکھ کے اب اپنے تھوڑی سر سی پہ آپ کا مذاق سنو اڑاتے ہیں, سنو اڑاتی ہیں, وہی آپ کو آپ کی عزت ہے. سنو ہیں چوکریاں جو ہیں آپ کی میرا ٹوپی مذاق اٹھا کے آپ میرے کی داڑھی کے ساتھ ساتھ کھیل کے آپ خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ کو کچھ ملا ہے, استمتاع ہوا, مزے آئے, 90% مزے اہل ہو گئے آپ. تشیع 90% اہل تشیع علماء اور عوام مفتی عبد القوی کے ساتھ کرے ہیں. میرا بیٹا حسن اللہ یاری تو وہ مظلوم ہے جسے ملک کے شام میں لانتے پڑ رہی ہیں, بغداد میں لانتے پڑ چلے رہی جی, ہیں, نجف اجرت تھینک میں یو سر, لانتے تھینک پڑ یو. رہی مزے ہیں, کی بات یہ اور نہیں اس کے سنائیں, یہ بعد غصے میں. کربلا مولا میں لانتے پڑ رہی ہیں, بر چلیں زمین میں ٹھیک ہے لانتے بھائی, پڑ رہی ہیں. یہ مزے کی بات نہیں سنائیں. علی آصف بھائی اللہ آپ کو سلامتی دے, اجازت دیں. آپ گڈ بائی کر, میں تک گیا ہوں, 2 بج گئے بھائی, 2 بج گئے. ٹھیک ہے نا بھائی, علی بھائی اجازت ہے گڈ بائی کرنے کا؟ تھینک یو سر, بہت مہربانی. سب کا بڑا شکریہ, سب دیکھنے والوں کا. اور بہت میں معذرت چاہتا ہوں مفتی عبد القیوم صاحب سے کہ ان کے ساتھ مزید گفتگو نہیں ہو سکی. اس کی وجہ یہ ہے کہ پروگرام لمبا ہو چکا ہے, تقریباً 2 بجنے والے ہیں. میں تو 9 بجے کے بعد میں شروع ہوا تھا, تو تکاوت ہو رہی ہے. تو انشاءاللہ وہ مولوی صاحب کا جو ہے سب قوت صحیح ہے, ان کا قوت قوت حافظہ, قوت فلان, قوت فلان, قوت ناکحہ بھی ان کا جو ہے سب نام ان کا قوی ہے, سو صحیح ہے نا. تو اب وہ جائیں گے, نکاح استمتاع کریں گے. چلیں, سب کا شکریہ, اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامتی دے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد, اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم الشریف. سب کا شکریہ, تھینک یو سو مچ.